اور آپ کو پتا ہے پاکستان میں جب بھی کچھ کرو تو وہ کہتے ہیں بجٹ نہیں ہوں ہے. آپا یہی ہے، بجٹ نہیں ہے، پیسے نہیں ہے. لیکن بجٹ کم ہونے کے باوجود بھی ماشاءاللہ سے پاکستانی سیریل ٹیلی فلمز اتنی عمدہ بناتے ہیں، اتنی. ہنا امانی، پھر اسفر ہے، پھر ہارون شاہد ہے. مطلب آئی ایم ان ٹچ ود ایوری بڈی، دے آر آل مائی فیوریٹ پیپل. سمینا اور ہمایوں سے میری بہت اچھے تعلقات ہیں. گھر تتلی کا پر اور ڈر خدا سے دیا تھا جو کہ میرا بہت اچھا گیا تھا. پھر اے آر وائی پہ بے شمار کیے ہیں، ہم پہ بے شمار کیے ہیں، جیو پہ بھی میرے آئے. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. یہ جو ٹرولنگ ہوتی ہے نا، جی یہ جی. جو ہیٹرز ہیں ہمارے، ہوں. دیکھیں ہم آپ کے لیے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایز این ایکٹر. اب اولڈ آدمی بھی اگر جینس پہن لے گا تو اس کو کہیں گے بڈھی گھوڑی لال لگام، اپنی عمر دیکھو. بھائی جینے کا حق سب کو ہے، سب دل کو ہے. سب کا جوان ہے، روح سب کی جوان ہے. السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں جان زیب اوان، اور آج ہمارے ساتھ کال پر موجود ہیں پاکستان کی ایک بہت اچھی اداکارہ جنہوں نے پاکستان میں بہت اچھے سیریل کیے ہیں، فلمز کی ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. مریم مرزا، السلام علیکم. السلام علیکم جی. السلام علیکم جہازیب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم ٹھیک ہیں؟ السلام. الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے انٹرویو کے لیے وقت نکالا آج. تھینک یو ویری مچ. آپ نے میرا سوچا. میں یہاں ہوں اور اس کے باوجود آپ نے میرا سوچا. آئی ایم سوری مجھے تھوڑا ڈیلے ہو گیا کیونکہ میں یہاں اتنی بزی رہتی ہوں کہ بہت مشکل ہے ٹائم نکالنا، جی جی، لیکن میں نے سوچا آج آپ کو ضرور ٹائم دے دوں. بہت شکریہ. اور سب سے پہلے تو ہم سب کی طرف سے بہت زیادہ پیار آپ کو. تھینک یو جی، بہت مہربانی سب لوگوں کی. میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں، ماشاءاللہ ویل نون شخصیت ہیں. مریم جی نے جو ہے پھانس سیریل میں کام کیا، خاموشی، یوں تو پیار بہت، اور دو بول. اس کے علاوہ بھی اور بہت سے پروجیکٹ پر انہوں نے کام کیا. تو مریم جی کیسا ایکسپیرینس رہا، کیسی رہی جرنی آپ کی؟ سنا ہے آپ پہلے میک اپ آرٹسٹ تھی، پھر بینکنگ سیکٹر میں بھی رہی، اور اب ماشاءاللہ ایز این ایکٹریس بھی کام کر رہی ہیں. تو کیسی جرنی رہی اپنے بارے میں پلیز. ویسے تو میں بہت سارے انٹرویو دے چکی ہوں جازیب، جس میں میں نے بہت ساری باتیں کی جی ہیں. جی آئی تھنک اب سبھی کو معلوم تھا کہ میں ایک بینکر تھی. میں نے جی کافی عرصہ بینک میں سینئر پوزیشن میں کام کیا. اس کے بعد پھر میں نے سیلون کھولا اپنا. اس کے بعد پھر میں ایکٹر بنی. اب میں ٹرکی آ گئی ہوں اور یہاں میں ٹرکش امیگریشن اور پاسپورٹ کے لیے کام کر رہی ہوں. جو لوگ باہر ملک میں رہنا چاہتے ہیں ان کو میں یہاں پہ پراپرٹی خریدوا کے ان کے پاسپورٹس کرتی ہوں. آزاد برادرز میں کام کرتی ہوں یہاں پر. جی جی. تو اب یہ ہے کہ میری جرنی تو ماشاءاللہ بہت ہی رولر کوسٹر رائڈ تھی. 25 years of banking, 2 years of salon, and then almost ابھی تک کام کر رہی ہوں اس میں ڈراموں میں. اور ابھی میں نے یہاں ہونے کے باوجود 2 ٹیلی فلم کی ہے کراچی جا کر عید کے ٹائم پر. چونکہ ظاہر ہے اب میں لمبا وقت نہیں دے سکتی تو میں ٹیلی فلمز آرام سے کر لیتی ہوں. 3 4 دفعہ پاکستان جانا ہوتا ہے سال میں. جی جی. اور جب بھی کچھ ایسا ہوتا ہے تو میں چلی جاتی ہوں. ابھی بھی میں نے سوچا دسمبر میں جا کے سیریل کرنے کی کوشش کروں. سیریل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں وہاں 1 1.5 مہینے رہ بھی جاؤں لیکن وہ ڈیٹس کے مارے اور آگے انفورسین جی جی. سرکمسٹانسز کے مارے ڈیٹیں آگے چلی جاتی ہے. ورنہ میں مس کرتی ہوں، ایسی بات نہیں ہے. یہاں بہت خوش ہوں لیکن پاکستان اپنا ملک ہے، ہمیشہ اپنا ہی رہے گا چاہے آپ کہیں بھی چلے جائیں. جی جی. اور یاد ہمیشہ آتی ہے اپنوں کی، دوستوں کی، فیملی کی. جی اور بالکل. ان ساری جگہ میں نے کام کیا ہے ان کی. لیکن یہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ ٹرکی ایسی جگہ ہے، لوگ آتے جاتے ہیں، رکتے ہوئے جاتے ہیں. یہاں تک کہ فلمی دنیا اور یہ ڈراموں کی دنیا کے لوگ بھی. تو میرا ان سے ناتا ٹوٹا نہیں ہے اور میں جی بالکل آئی ایم ان کانٹیکٹ ود ایوری ون. اینڈ میں ملتی بھی ہوں، یہاں پر بھی ملتی ہوں، کھانے پہ چلے جاتے ہیں. تو ایسا میرا ایک دم سے کٹ آف نہیں ہے. میں بھی آتی رہتی ہوں، وہ بھی آتے اچھا. رہتے ہیں. لیکن ہاں کام کرنے کے لحاظ سے مجھے ذرا مشکل ہوتی ہے ڈیٹس کے لیے. اب یہ کہ کوشش کرنا چاہ رہی ہوں کہ ایک سیریل کر لوں کیونکہ لوگ بہت مجھے میسج کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ آپ چلی گئی ہیں، آپ واپس آئیں، آپ کیوں چھوڑ گئی ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے سوالات ہوتے. تو میں سوچتی ہوں کہ ایک آدھ کر لوں. ابھی جب میں نے ٹیلی فلم کی تو لوگ بہت خوش ہوئے، سمجھے کہ میں شاید واپس آ گئی ہوں.
تو میں نے ان کو کہا نہیں، میں پاکستان میں ہمیشہ ہوں اور ہمیشہ رہوں گی، آتی جاتی رہوں گی، بس ایک بیس بنا لیے استنبول کو میں نے. تو وہاں پر آپ استنبول میں جو ہے پرماننٹ شفٹ ہو گئی ہے یا ریسنٹلی شفٹ ہوئی ہے؟ کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو وہاں شفٹ ہوئے بھی؟ مجھے 2.25 سال ہو گئے یہاں شفٹ ہوئے. اچھا. اور سوچا تو یہی تھا کہ 1 سال کے لیے آؤں گی، ٹرائی کروں گی ہم، کیسا ہے. پھر میرا ایکسپیرینس اتنا اچھا رہا ہے، جن لوگوں کے ساتھ میں کام کرتی ہوں وہ بہت اچھے ہیں. موسم بہترین ہے. جی. ابھی یہاں پہ 2 مہینے گرمی ہوتی ہے، جولائی اور اگست بس. اور اس کے بعد 3 مہینے جو ہے بہت خوبصورت موسم ہوتا ہے، 3 4 مہینے. پھر ہلکی ہلکی ٹھنڈ شروع ہوتی ہے، ہلکی ہلکی. پھر جنوری اور فیبروری اور مارچ جو ہیں یہ 3 مہینے جس میں سخت سردی ہوتی ہے. تو آپ کو جی ہر جی. موسم ملتا ہے آپ کو. آپ ہر موسم کو انجوائے کر سکتے ہیں، باہر کو بھی انجوائے کر سکتے ہیں، گرمی کو بھی، سردی کو بھی، فال کو بھی. تو یہ یہاں کے ملک کی سب سے بیسٹ بات ہے کہ آپ موسم کے لحاظ سے بہت آرام سے یہاں رہ سکتے ہیں. لینگویج کا بہت بیریئر ہے، لینگویج اچھا. بہت بڑا بیریئر ہے. بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے سیکھا نہیں ہے، لیکن میں ٹرکش ڈرامے اتنا دیکھتی ہوں کہ میں آئی گیٹ بائی، میرا کام چل جاتا ہے. اچھا یعنی کہ کلائنٹس جو ہے وہ میرے سب پاکستان کے ہیں، آپ اللہ انہیں سیکھ گئی خوش ہیں، رکھے. ترکش بول لیتی ہیں آپ تھوڑی بہت؟ بہت فلوئنٹلی نہیں، لیکن ہاں تھوڑی بہت بول لیتی ہوں تاکہ میرا کام چل جائے. میرے گھر جو ماسی کام کرتی ہے وہ ٹرکش بولتی ہے، وہ ایک انگلش کا ایک لفظ نہیں بولتی، تو اس سے کام نکلوانا ہوتا ہے. پھر درزی ہے، پھر کسائی ہے، پھر کپڑے والا ہے، اور پھر اچھا. سبزی والے ہیں. تو یہ سب جو ہے انگلش نہیں بولتے، یہ سب ٹرکش بولتے ہیں. تو مجھے جو چاہیے ہوتا ہے، جو مجھے کام ہوتا ہے، وہ میں گزار لیتی ہوں. اور میرے ہسبینڈ سیکھ رہے ہیں، لیکن بہت مشکل. لیکن 2,000 اردو کے لفظ اور 2,000 ٹرکش کے ورڈز ایک ہی ہیں. ایک ہی ہیں؟ تو اچھا. اردو سے بہت قریب ہے، لیکن قریب پھر ہے. بھی بہت مشکل ہے، گرامر بہت مشکل لگتی ہے مجھے. او ہو. تو میں تو ڈراموں کے ساتھ ساتھ بس کام چل جاتا ہے اچھا خاصا. تو ٹرکی میں لوگ انگلش کم بولتے ہیں، وہ اپنی لینگویج کو زیادہ پریفر کرتے ہیں. جی جی، نئی جنریشن ہے وہ پھر ہم، انگلش بولتی ہے، لیکن جو اولڈ اسکول آف تھاٹ ہے وہ تو بالکل نہیں بولتی. ان کے اسکولز میں انگلش کمپلسری نہیں ہے، اس لیے یہ لوگ نہیں اچھا. بولتے. اگر ان کے اسکول میں انگلش کمپلسری بنا دیں تو یہ ضرور بولیں گے، لیکن انگلش کمپلسری نہیں ہے. ان کی اپنی لینگویج، یہ اپنی لینگویج کو، دے آر ویری پراؤڈ نیشن. وہ اپنے نیشن کو، اپنی اپنی زبان کو، اپنے کھانوں کو بہت پروموٹ کرتے ہیں. کھانے تک اور جگہ کے نہیں کھاتے. ٹرکش اپنے گھر سے نکل کر بھی ٹرکش کھانا ہی کھاتا اچھا ہے. ماشاء دوسرے اللہ. کھانے نہیں ٹرائی کرتے. یہ لوگ اپنے اپنے بہت پراؤڈ پیٹریوٹک کنٹری ہے. ایک سوال میرے ذہن میں ایک دم سے آیا، ابھی اتنی بات ہوئی ہے تو پاکستان اور ٹرکی میں کھانے پینے کی اشیاء اور روزمرہ ڈیلی جو ہم یوز کرتے ہیں چیزیں، تو ان میں کتنا ڈفرینس ہے؟ ایکسپینسو ہے یا نارمل ہے؟ جیسے آج کل یہاں اتنی مہنگائی ہوئی ہوئی ہے. کھانا پینا نارمل ہے، کھانا پینا اور یوٹیلیٹیز جو ہے، جی. بجلی، گیس، پانی، یہ پاکستان سے کم ہے. اچھا. کرائے جو ہیں، اب جیسے اگر کوئی اچھا ایک ڈیسنٹ سا اپارٹمنٹ ہو، ہم، 2 بیڈروم کا ڈیسنٹ سی جگہ میں، تو 25,000 لیرہ لگتے ہیں. اب آپ 25,000 لیرہ کو 12 میں کنورٹ کر لیں، کیونکہ ڈالر یہاں تیز ہے اور لیرہ کریش کر رہا ہے. تو اس کی وجہ سے بھی باہر سے لوگ آتے ہیں، ان کو ذرا فائدہ ہوتا ہے. اگر وہ ڈالر میں کما رہے ہیں یا کچھ، ان کو تو بہت ہی فائدہ ہے، کیونکہ ڈالر از ویری اسٹرانگ ہیئر اور لیرہ کریش کر رہا ہے. لیکن پرائسز جیسے پہلے بہت سستا تھا جب میں آئی تھی، بہت زیادہ سستا تھا. مطلب آپ 1 لاکھ روپے پاکستانی میں بہت اچھی زندگی گزار سکتے تھے. اب ذرا مشکل ہو گیا، اب 2 ڈھائی لاکھ روپے چاہیے ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے. لیکن بجلی پانی پھر بھی پاکستان سے کم ہے. میرا بجلی پانی اور گیس کا سارا بل آیا ہے، مینٹیننس 1,200 لیرہ، 1,000 سے بھی کم میرے خیال سے. تو یہ ناٹ بیڈ. تو 12,000 روپے آئے. آپ سوچیں، بجلی کا بل، گیس بہت کا بل اور برا پانی نہیں ہے کا بل. یہ، بالکل بہترین ہے. آج کل تو یہاں بل ایک گھر کے ایک بل اتنے زیادہ سے زیادہ آ رہے ہیں پاکستان میں. میں نے سنا ہے کہ پاکستان میں بھی بہت مہنگائی ہو گئی ہے. بہت کیا بہت ہو کریں، گئی ہے. کیا کہوں میں. دعا کر جی سکتی ہوں صرف جی پاکستان جی کے لیے، بہت دعا کرتی ہوں. بہت دکھ ہوتا ہے، بہت جی. افسوس ہوتا ہے جہاں پہ پاکستان جا رہا ہے ابھی. آئی فیل ویری سیڈ. آئی پرے دیٹ اللہ میاں پاکستان پہ رحم کرے اور ان کے لوگوں پہ رحم کرے. بس آمین. اور کچھ نہیں کہوں گی، صرف یہ آمین. کہوں گی کہ آئی فیل دا پین، اینڈ آئی فیل دا پین آف دا جی. پیپل اینڈ واٹ از ہیپننگ ٹو them.
and I can only pray to Allah کہ everything becomes okay. جی صحیح کہا آپ نے. اچھا مریم جی میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے آپ یہاں آ کر سیریل کرتی ہے وہاں سے تو آپ کو اتنا بجٹ دیا جاتا ہے کہ آپ کا ٹکٹ کا ایکسپینس بھی پورا ہو جائے یا بس لمیٹڈ ہوتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. اچھا. دیکھیں ابھی تو میں نے ٹیلی فلم کی ہے, سیریل نہیں کیا ہے. اگر میں سیریل کروں گی تو یس آئی تھنک دیٹ ول کور مائی ٹرپ اینڈ مائی ایکسپینسز. لیکن صحیح. ابھی تو میں نے صرف ایک ٹیلی فلم کی ہے, 2 ٹیلی فلم کی ہے. اور آپ کو پتا ہے پاکستان میں جب بھی کچھ کرو تو وہ کہتے ہیں بجٹ نہیں ہے. آپا یہی ہے, بجٹ نہیں ہے, پیسے نہیں ہے. مجھے کرنا تھا کیونکہ میں مس کر رہی تھی تو میں نے کر لیا. لیکن یہ ہے کہ ہاں ہر دفعہ یہی سننا ملتا ہے کہ بجٹ نہیں ہے. اور چونکہ اب میں یہاں رہ رہی ہوں, میں نے ان کو یہ بھی کہا یہ نہ ہو کہ میں یہاں رہ رہی ہوں تو اس لیے میرے پیسے آپ لوگ کم کر رہے ہیں کہ اب یہ تو یہاں رہ نہیں رہی ہے, ریگولر ہے نہیں, کبھی آئیں گی کبھی نہیں آئیں گی, تو ان کو اتنا زیادہ گھاس ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایسے نہیں ہے. پروڈکشن ہاؤسز سے میری بہت اچھے تعلقات ہیں, اللہ کا شکر ہے. اور اس دفعہ تو سمینہ ہمایوں نے مجھے بہت فیور کیا. اینجلین کی پروڈکشن تھی کتنی گرے باقی ہیں, اس میں نے کیا. تو اٹ واز گڈ. ٹیلی فلم بھی بہت اچھی رہی, بہت مزہ آیا مجھے اتنے دنوں بعد. بس گرمی مجھے ذرا پریشان کرتی ہے, تو ونٹرز میں چاہوں گی کہ وہاں ایک سیریل کروں. لیکن یہ تو ایک عام مسئلہ ہے, مطلب 2 سال پہلے بھی یہی پرابلم تھی اور آج بھی یہی پرابلم ہے. تو میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے کہ بجٹ نہیں ہے, دس از نارمل. لیکن لیکن ہاں ایک بات ضرور جی اچھی جی ہوئی کہ پیسے فوراً مل گئے کیونکہ میں واپس آ رہی تھی. لیکن بجٹ کم ہونے کے باوجود بھی ماشاءاللہ سے پاکستانی سیریل ٹیلی فلمز اتنی عمدہ بناتے ہیں, اتنی اچھی بہترین اسٹوری ہوتی ہے, یہ ایک بہت بڑی بات ہے. یہ دیکھیں بجٹ کم ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو بہت ہی پاپولر اور فیمس آرٹسٹ ہیں. زیادہ تر بجٹ ان کے لیے کم نہیں ہوتا جو لیڈ رولز کرتے ہیں, جی جو سپورٹنگ رولز کرتے ہیں, جیسے مائیں ہیں, بہنیں ہیں, ان کے لیے بھابیاں لمیٹیڈ ہیں, ہے. ابائیں ہیں. تو ان کے لیے ان کا بجٹ ہمیشہ کم ہوتا ہے کیونکہ سارا بجٹ ان کا لیڈ ایکٹرز لے لیتے ہیں. اور لیڈ ایکٹرز ان کو لازمی اچھے ہی رکھنے ہیں کیونکہ ڈرامہ چلانا ہے. سپورٹنگ یہ ایکٹرز تو کچھ بھی غلط ہے, رکھ لیتے ہیں. تو بڑھانا بات ہے کہ چاہیے. کہانی کے اندر کانٹینٹ میں آپ کو ایک ہوں. پرٹیکولر قسم کی ماں چاہیے, پرٹیکولر قسم کا باپ چاہیے, یا پرٹیکولر کیریکٹر کی ایک بہن بھائی چاہیے. تو پھر اس پہ تھوڑی سی ان کو جہد کرنی پڑتی ہے. مگر جب ان کے لیڈ ایکٹرز بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں تو پھر ان کو سپورٹنگ ایکٹرز اتنے اسٹرانگ نہیں چاہیے unless آپ کے کانٹینٹ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ ایک پرٹیکولر قسم کا مدر کا کیریکٹر لیں یا فادر کا کیریکٹر لیں. اور ہم نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ کو گانا گانے کا بہت شوق ہے. کیا آپ نے تو میرا کوئی ویڈیو دیکھا ہے؟ لگتا ہے اس سیٹ پہ شوق بہت ہے گانا گانے کا, سیکھنے کی بھی کوشش کی, لیکن آپ یقین کریں میں سیکھ نہیں سکی. مجھے میوزک کی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں تھی. میں نے ماسٹر صاحب کو بھی بلایا, طبلہ نواز کو بھی بلایا, لیکن میں سیکھ نہیں سکی, مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا. اور اب تو خیر نہ کوئی پریکٹس ہے نہ کوئی ایسی سیٹ پہ بیٹھ کے. ہمارے سیٹ پہ جب میں ہوتی ہوں تو میری انرجی لیول اس طرح کا ہے کہ سیٹ پہ ہمیشہ ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, ایک ہلا گلا ہوتا ہے, مستی مذاق چلتا ہے. ایک تو سارے ینگ بچوں سے میری بہت دوستی ہے, جس کے لیے بھی ماں بنی ہوں یا خالہ بنی ہوں یا پھپھو بنی ہوں, تو اس کے لیے ہے کہ میں بہت میری بہت پیار ہو جاتا ہے مجھے ان بچوں سے. اچھا. تو وہ مجھ سے بہت اٹیچ بھی ہو جاتے ہیں. جی جی. اور اس کے بعد یہ نہیں کہ ڈرامہ ختم ہو گیا تو ختم ہو گئی, میری اٹیچمنٹ ٹرکی میں بھی چلتی رہتی ہے. ابھی زارا آئی ہوئی تھی, زارا نور عباس, ہنا مانی, پھر اسفر ہے, پھر ہارون شاہد ہے. مطلب آئی ایم ان ٹچ ود ایوری بڈی, دے آر آل مائی فیوریٹ پیپل. سمینہ اور ہمایوں سے میری بہت اچھے تعلقات ہیں, اسد قریشی سے بہت اچھے جی جی. تعلقات ہیں, کاشان جو ہے جو مومل میں ہے ان سے ہے, شہریار ہے, مہیش ہے. تو ان لوگوں سے ماشاءاللہ میں جب آتی بھی ہوں پاکستان ان کو ملنے جاتی ہوں. اس غرض سے نہیں کہ مجھے ڈرامہ چاہیے, اس غرض سے بالکل نہیں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں ڈرامے کے لیے ٹائم نہیں دے سکتی. لیکن چونکہ پرانے تعلقات ہیں, انہوں نے مجھے بہت فیور کیا, بہت کام دیا. ماشاءاللہ میں نے 35 سیریل کی ہیں, 35 سیریلز کی ہیں, ماشاء اللہ. کیونکہ بہت بڑا اماؤنٹ ہے. جی جی ایک بالکل. ٹائم تھا جب میں یہاں آ رہی تھی, ایک ٹائم پہ میں 5 6 سیریل کر رہی تھی. مختار نے مجھے بہت اچھے ڈرامے دیے ہیں. میں نے مختار کا تمنا کیا تھا جو 50 ایپیسوڈ پہ گیا تھا اور بہت اچھا گیا تھا, اس کی ریٹنگ بھی بہت اچھی تھی. پھر اسد اور عبداللہ کاڈوانی نے اور میری نے مجھے گھر تتلی کا پر اور ڈر خدا سے دیا تھا,
جو کہ میرا بہت اچھا گیا تھا. پھر ARY پہ بے شمار کیے ہیں, ہم پہ بے شمار کیے ہیں, جیو پہ بھی میرے آئے. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, بہت کم عرصے میں ان لوگوں نے مجھے اتنی اپرچونٹی دی ہے کہ آج مجھے لوگ جانتے ہیں. تو بڑی میں بات ہے صرف یہ. اتنا کہوں میں نہیں کہوں گی میں پاپولر ہوں یا میں فیمس جی ہوں یا جی میں بہت اچھی اداکارہ ہوں. آئی ایم این ایوریج پرسن, آئی ایم اے ویری ایوریج ہیومن بینگ. آئی ٹرائی مائی بیسٹ. میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں جو کچھ کروں دل سے کروں اور پیار سے کروں. پتہ نہیں قابلیت سے کروں کہ نہیں, وہ تو پبلک کے لیے ہے, وہ مجھے جی جج جی کریں. جی. لیکن کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ سیٹ پہ اچھا ماحول رہے, میں اپنا کام انجوائے کر کے کروں. تو میں بہت انجوائے کرتی ہوں جو بھی کام کرتی ہوں, اور بہت نیچرلی کرتی ہوں. مطلب مجھے پیار بھی کرتی ہوں تو دل سے کرتی ہوں. تو ابھی آپ جو ہے ایک گانا سنائیں گی ہمیں. نہیں نہیں, بالکل بھی نہیں. بے شک سر آگے پیچھے پلیز ہو, نہ, کیونکہ میری لیکن آواز ایسی نہیں ہے آپ کی میں نہیں, گانا آواز سناؤں. بہت اچھی ہے آپ کی, آواز بہت اچھی ہے آپ نہیں, کی, آواز آپ نے بری کہاں نہیں ہے. سنی میری آواز؟ سن ہی رہا ہوں, ابھی بھی سن رہا ہوں, اور اکثر اچھا سنتے رہتے ہیں. نہیں اچھی آواز ہے, نہیں, گانا فیل نہیں ہو ہی گاؤں گی, جاتا ہے. بہت فنی لگے گا. کیونکہ میں نے اگر گانا گایا میرے تو گھر والے ہنس ہنس کے لوٹ ہو جائیں گے, کہیں گے وہاں بھی شروع ہو گئی تم. تو وہ پھر ہر جگہ ایک کہتے ہیں بھائی چپ کرو, گانے مت گاؤ تم. پھر ایک شعر سنا دیں آپ, گانا یا شعر, کچھ دونوں میں سے شعر تو ایک بالکل بھی نہیں آتے چیز مجھے. چوز, کچھ تو مجھے چوز کریں آپ. گانا سننے کا بہت شوق ہے. آج کل مجھے وہ گانا کیفی کا بہت پسند ہے, کہانی سنو, اور آئمہ نے بھی اس کو بہت اچھا گایا ہے. وہ اور گائیں. میں بہت خوش ہوتی ہوں جب یہ نئے نئے بچے آتے ہیں نئے نئے گانے لے کر اور بہت پاپولر ہوتے ہیں. سو آئی فیل پسوری مجھے بہت پسند ہے. اس نے تو بہت ہی اچھا کام کیا علی سیٹھی نے, ریئلی. جی اور جی اتنا جی, پاپولر ہو گیا کہ بہت انڈیا نے پاپولر ہے. گانا بھی چرا لیا جی ہمارا. جی, وہاں پتہ سے نہیں چرا ریمیک لیا ہوا یا ہے. بکا ہے مجھے نہیں معلوم, لیکن یہ ہے کہ وہ ہر گانا ہمارا چرا لیتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے. اور تو علی ظفر واز ہیئر. ابھی ان کا جو لیٹسٹ گانا ہے وہ ٹرکی میں شوٹ ہوا ہے. میں مل نہیں سکی, میرا بلکہ جو باس ہے جی شان آغا, جو آزاد پراپرٹیز اور آزاد برادرز کا CEO ہے, وہ ان کی وہ, کیونکہ ہمارا بائی دا وے ہم فلمز بھی کرتے ہیں, ایڈز بناتے ہیں. آزاد بردرز جو ہے ایک کمپنی ہے, اس کے اندر ساری چیزیں, ٹورزم بھی ہے, ایئر جی بی این بی بھی ہے, ہم فلم بناتے ہیں. تو فلمی دنیا سے ہمارے کچھ نہ کچھ کنیکشن رہتا ہے پروڈکشن کے لحاظ سے. جی جی, ڈرامہ نہیں بناتے ہم, لیکن ایڈز بناتے ہیں, صحیح. اور انڈیا سے کام بہت ہوتا ہے. تو اس میں یہ لوگ سارے گئے تھے علی ظفر سے ملنے کے لیے, میں نہیں جا سکی, اور وہ اپنا گانا شوٹ کرنے کے لیے آیا تھا. تو کچھ بہت سی چیزیں, بہت سی پروڈکشن یہاں بھی ہوتی ہے. ابھی ریسنٹلی میں آپ کو یہ نیوز دوں گی, میں ابھی نام نہیں ڈسکلوز کر سکتی, لیکن میں نے ایک مووی کی تھی کووڈ سے پہلے, صحیح. جب کووڈ سٹارٹ ہوا تھا, جی جی. ہما شیخ کی. ہما شیخ بہت پرانی پروڈیوسر ہیں, آئی ڈونٹ نو آپ جانتے ہیں کہ نہیں ان کو, اور ہالی ووڈ میں کام کر چکے ہیں. وہ جی آئے جی. تھے اور میں بھی ہوں اس میں. تو ہماری مووی اب ریلیز ہونے جا رہی ہے. کووڈ کی وجہ سے اور بہت سی اور چیزوں کی وجہ سے وہ مووی جی جی. ریلیز نہیں ہوئی, لیکن ابھی ہما نے مجھے کہا کہ ہم ریلیز کرنے والے ہیں, آپ بھی اس کو پروموٹ کیجیے گا. چلیں, یہ آئی تو ڈونٹ بہت نو اچھا ہے. پاکستانی موویز کی سکسیس ریٹ کیا ہے. بہت پرومیننٹ لوگوں کی موویز تو سکسیسفل ہو جاتی ہے, جی جیسے جی. ندیم بیگ ہے, ہمایوں لوگوں کی مووی ہو جاتی ہے, دوسرے لوگوں کی کچھ چلتی ہے کچھ نہیں. لیکن دعا میری یہی ہے کہ یہ بھی چلے اور اچھی کرے. اور میرا سوال ابھی تک پینڈنگ ہے, آپ نے گانا بھی نہیں سنایا, شعر بھی نہیں سنایا. کوئی ایک چیز تو چوز کریں. شعر تو مجھے بالکل یاد نہیں, گانا میں کیا کون سا گانا ایک سناؤں آپ لائن کو. کوئی سنا دیں, ایک. چلیں ہم دیکھیں, آپ کو شوق بھی ہے, اور کوشش دیکھیں کرتی ہوں. آواز اچھی ہو یا نہ ہو, شوق پورا ہونا چاہیے. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا میں پرانے گانے گاتی ہوں, سیڈ گانے گاتی ہوں. کوئی سا بھی سنا دے, جو آپ, ایک لائن ہی بے شک سنا دے, ایک لائن. چلو ایک لائن سنا دیتی ہوں. تم نہ جانے کس جہاں میں کھو گئے, ہم بھری دنیا میں تنہا ہو گئے. تم نہ جانے کس جہاں میں کھو گئے. واہ کیا آواز ہے آپ کی, آپ کو کوشش کرنی چاہیے. نہیں, اچھی آواز واقعی میں کوششیں تو کی تھی جو نہیں ہو سکی, اسی لیے چلیں, ایسے گا رہی ہوں. نہیں نہیں, صحیح ہے. اور اپنے فینس کو اور پاکستان کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ دیکھنے والوں کو؟ میں اپنے فینس کو بہت ایک اسٹرانگ پیغام دینا چاہتی ہوں. مجھے پتا ہے ان کو یہ پیغام پسند نہیں آئے گا, لیکن ایز این ایکٹر, ایز اے ہیومن بینگ, ایز اے پرسن, بہت سی چیزیں
میں نوٹ کرتی ہوں انسٹا پہ لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے, میرے ساتھ ہوتی ہے, یہ جو ٹرولنگ ہوتی ہے نا, جی یہ جی جو ہیٹرز ہیں ہمارے, دیکھیں ہم آپ کے لیے کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ایز این ایکٹر جی بہت محنت کرتے ہیں. یقین کریں ہم جب سیٹ پہ جاتے ہیں, گرمی بھی ہوتی ہے, سردی بھی ہوتی ہے, ہر قسم کے ویدر کنڈیشنز ہوتے ہیں سیٹ کے اوپر, ہر قسم کے ورکنگ کنڈیشنز ہوتے ہیں. جی جی ہماری ریسورسز بہت لمیٹڈ ہیں پاکستان میں. ان لمیٹڈ ریسورسز میں ایکٹرز بہت محنت کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں. اب مسئلہ کیا ہے, اگر انسٹا پہ انہوں نے کوئی تصویر دیکھ لی جو سلیو لیس ہے, جو اسکرٹ میں ہے یا جو بھی ہے, دیکھیں یہ ہر ایکٹر کی ایک پرسنل لائف بھی ہے, پرسنل لائف. ٹھیک ہے, جی ہم مانتے ہیں ہم پبلک فگرز ہیں, لیکن ہم انسان بھی ہیں, ہم مائیں بھی ہیں, ہم بہنیں بھی ہیں, ہم بیٹیاں بھی ہیں, ہم ہر قسم کا کیریکٹر پلے کرتے ہیں صرف ٹی وی کے حد تک, لیکن ہماری ایک پرسنل لائف بھی ہے. فینس ہمیں پسند کرتے ہیں, ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں, ہمارے ڈراموں کو لائک کرتے ہیں, ہمارے بارے میں آپ ہماری ہماری ایکٹنگ سکلز پہ ضرور تنقید کریں, ضرور کہیں, لیکن ہماری کیریکٹرز پہ کیریکٹرائزیشن شروع کر دیتے ہیں, ہم مسلمان نہیں ہیں, ہم کافر ہیں, اتنی اسٹرانگ باتیں ہر ایک کے لیے لکھیں گے. I don't understand why they do it. یا تو آپ پھر اب اتنے مسلمان ہیں تو پھر آپ انسٹا پہ کیا کر رہے ہیں بھائی, سبحان اللہ اللہ کریں. اگر بالکل آپ صحیح کہا کہتے ہیں آپ کہ نے. آپ بہت اسٹرانگ مسلم, لیکن میں کہتی ہوں جج صرف اللہ کر سکتا ہے. بے یا تو شک. آپ بہت پارسا ہیں, آپ نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا, آپ نے کوئی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا, آپ دوسروں کو جج کریں, لیکن جج کرنے والے ہم ہے ہی نہیں, کیونکہ ہم کوئی ہے ہی نہیں, ہماری کوئی ذات ہی نہیں اللہ کے آگے, جی ہم بالکل ایک نقطہ ہیں اللہ کی ذات کے آگے. بالکل. بے اور شک. ہم دوسروں کو جج کر لیتے ہیں. دیکھیں سب نے اپنا حساب دینا ہے, سب کو اپنی قبروں میں جانا ہے, ماؤں کو اپنی قبروں میں جانا ہے, ماؤں نے اپنے بچوں کا حساب نہیں دینا, بچوں نے اپنی ماؤں کا حساب نہیں دینا. لیکن دنیا ہمیں اتنی بری طرح کیریکٹرائز کرتی ہے, جو کہ بہت پینفل چیز ہے ایک ایکٹر کے لیے, چاہے وہ ینگ ہو چاہے وہ اولڈ ہو. اب وہ اولڈ آدمی بھی اگر جینس پہن لے گا تو اس کو کہیں گے بڈھی گھوڑی لال لگام, اپنی عمر دیکھو. بھائی جینے کا حق سب کو ہے, سب دل کو ہے. سب کا جوان ہے, روح سب کی جوان ہے, سب کا دل چاہتا ہے سب کچھ کرے. اگر ان کے گھر والوں کو پرابلم نہیں ہے, ان کے میاں کو پرابلم نہیں ہے, تو پھر ان کو نہیں ہونا چاہیے, بالکل صحیح کہا کیونکہ آپ بیس سٹارٹ ہوتے ہیں اپنے نے. گھر غلط سے. ہے. ہم ایک کیریکٹر پہ پلے کرتے ہیں ٹی وی پہ, آپ اسے اپریشیٹ کریں, جی اگر آپ نہیں اچھا سمجھتے آپ اس پہ تنقید کیجیے, لیکن آپ ہنسی آتی ہے. میں کہتی ہوں دیکھیں میرے میاں کو مسئلہ نہیں ہے, میرے گھر والوں کو مسئلہ نہیں ہے, ان کو کیوں مسئلہ ہے مجھے سمجھ نہیں آتی. اس لیے میں نے آپ کو بھی پوچھا بھی کیا پہنوں. یہاں تو ایک پہننے کا بھی بڑا مسئلہ جی ہے کہ جی 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 فوراً جی. آپ کو ایک سٹیمپ لگ جاتی ہے, یہ تو کافر ہے, یہ تو مسلمان نہیں ہے, اس نے سلیولس پہنا. آپ کو شرم آنی چاہیے, آپ اپنی عمر دیکھیں. بھئی شرم کیوں آئے, میں نے کوئی غلط کام تھوڑی کیا ہے. صحیح کہا آپ اگر میں کپڑے پہن کے خوش ہوں, میرا میاں خوش ہے تو صحیح ہے نا, نے. بالکل. جب میں خوش ہوں. انسان کو دوسروں کو یہ دینے کا اختیار دینا چاہیے. ڈونٹ جج اینی بڈی, لیٹ them live. You want to hate us, then don't follow us. If you love us, follow us. If you hate us, don't follow, don't be on Insta. My message to everybody, we love you, we want to work for you, we want to entertain you, and we are very grateful کہ آپ ہمیں پیار کرتے ہیں اور پسند کرتے ہیں. لیکن پلیز پلیز ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی ہوں اپنے پورے فٹرنیٹی کے بہاف پہ کہ جی پلیز اس طرح ٹرولنگ نہ کیا کرے, کسی کا بالکل. دل نہ دکھائے. دل دکھانا سب سے بڑا گناہ ہے اگر آپ ایک مسلمان ہیں. بہت اچھا آپ نے پیغام دیا, اور اچھا ہے یہ چیز لوگوں کو سمجھنی چاہیے کہ واقعی میں غلط ہے. دیکھیں کسی کی پرسنل لائف پر اٹیک کرنا سب کچھ غلط ہے, بہت بہت زیادہ ہو بہت گیا ہے. غلط ہے. جی جی آپ بہت ہو دیکھیں گیا. ہر دفعہ کوئی نہ کوئی کچھ, میں تو جی جی انسٹا پہ دیکھتی ہوں, میں کہتی ہوں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے. مریم جی بہت شکریہ. جی بالکل جازم, مجھے بھی آپ لنک بھیجیے گا, جی جی میں اپنے فیس بک پہ ڈالوں گی, انسٹا پہ جی جی ڈالوں گی جی تاکہ لوگ اسے دیکھیں. تھینک یو جہازیب. موسٹ. سارے فینس درخواست کروں گی کہ آپ جہازیب اوان کا جو یوٹیوب ہے اس کو آپ سبسکرائب کریں, آپ دیکھیں. ان کے بہت سارے انٹرویوز ہیں, کچھ انڈین لوگوں کے ساتھ بھی ہے, کیونکہ ان سے ملنے سے پہلے اور ان کے انٹرویو سے پہلے میں نے کہا تھوڑا سا میں بھی ہوم ورک کر لوں کہ کیا کرتے ہیں, کیونکہ میں انٹرویو تو دے رہی ہوں لیکن مجھے پتا نہیں میں کس کو انٹرویو دے رہی ہوں. تو اس لیے میں نے ان کا دیکھا ہے, ہی از ویری گڈ اینڈ بہت اچھا, کہ بہت انہوں نے پرسسٹ کیا مجھے کہ میں ان کو انٹرویو دوں. کافی 1 مہینے سے بیچارے میرے پیچھے پڑے. سوری جہازیب, کوئی بات میں نہیں. آپ کو صحیح ٹائم نہ دے سکی کیونکہ میں واقعی بہت بزی ہوں. میں رات کو 8 بجے گھر آتی ہوں. سیٹرڈے سنڈے میرے لیے اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. آج بھی میں بیچ پہ جا رہی ہوں کیونکہ ہمارے یہاں پہ بہت ٹرینڈ ہے, ہر وقت کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے. لائف از ویری گڈ ہیئر. اگر کسی کو آنا ہو یہاں
کسی کو امیگریشن چاہیے ہو، آپ کو بھی میں کہہ رہی ہوں جی جی جہاں زیب، کسی کو اگر یہاں پہ ریزیڈنسی چاہیے ہو تو مجھ سے رجوع کریں. آپ کے بالکل. پاس میرا نمبر ہے جی اور جی فیس بک ہے، میرا پیج ہے، میرا فین پیج ہے. اینی بڈی کین ان باکس می اینڈ آئی ایم دیئر ٹو ہیلپ دیم آؤٹ ود دیئر امیگریشن پروسیس. تھینک یو تھینک یو مریم جی. جی. اوکے جی. جی اوکے ناظرین، جی ایوری بڈی، تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی ناظرین، ہمارے ساتھ تھی مریم مرزا جی ٹرکی سے. بہت شکریہ. مجھے اور مریم جی کو بہت اجازت شکریہ، دیجیے. بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے سیلیبریٹی کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.